بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ہمیں خاص طور پہ جن چیزوں سے سخت منع کیا گیا ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں سود کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ سود ویسے بھی باطن کی ساری روشنی سلب کر لیتا ہے۔ مختلف مقامات پہ اللہ نے مختلف چیزیں ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شفقتیں ہیں کہ اللہ نے ان کی حکمتیں بھی بیان فرمائی۔ مثال کے طور پہ شراب کی حرمت بیان فرمائی تو کہا کہ اس کے اندر فائدے بھی ہیں، لیکن اس کے جو نفع ہیں ان سے جو گناہ ہے، وزر ہے اس کا، وہ زیادہ ہے۔ کفار نے کہا کہ یہ سود کو آپ نے حرام کر دیا شریعت اسلامیہ نے، اور کاروبار کو آپ نے حلال قرار دے دیا ہے، جبکہ سود اور کاروبار ایک جیسے ہی ہیں۔ وہاں بھی پیسہ لگا کر کے کچھ حاصل کیا جاتا ہے اور یہاں بھی پیسہ لگا کر کے کچھ حاصل کیا جاتا ہے، تو یہ تو دونوں ایک جیسے ہیں، اور تم کہتے ہو یہ الگ الگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایک جیسے نہیں ہیں۔ کیوں ایک جیسے نہیں ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر! یہاں اللہ نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ ایک جیسے اس لیے نہیں ہیں، تمہارا رب ان کو ایک جیسا نہیں کہتا۔ بات ختم۔ ذرا غور کیجئے، یہاں اللہ چاہتا تو دلائل کے انبار لگا دیتا کہ سود سے یہ جو ہے وہ تمہیں تکلیفیں ہوں گی، اس طرح کاروبار برباد ہوگا، یہ بے چینیاں ہوں گی، اس طرح تمہاری معیشت لٹے گی، اس طرح تمہیں بے قراریاں ہوں گی، اور کاروبار سے یہ فوائد ہیں، اور علماء بیان بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جو انداز اختیار کیا، جب کو کہا گیا کہ سود اور کاروبار ایک جیسے ہی ہیں، اللہ نے فرمایا ایک جیسے نہیں ہیں۔ دلیل کیا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو، بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ جب تمہارا رب ایک جیسا نہیں کہتا تو ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات ختم۔ یہاں اللہ نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا۔ دیکھیے، بیٹے کو باپ حکم دیتا ہے تو بیٹا آگے پوچھتا ہے کیوں، تو باپ تفصیل بتاتا ہے کہ بیٹے اس کام کو کرو، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، تو اس کی بات سمجھ آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی باپ اگر اس موڈ میں ہو کہ میں باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، تو وہ کہے کہ جناب کہ یہ کام کرو، تو وہ کہے کیوں، تو باپ آگے کہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، بات ختم۔ تو اس وقت کیوں کا جواب یہ ہے کہ میں باپ ہوں اور باپ کا حق ہے جو کہے بیٹا وہ مانے۔ شاگرد کہے کیوں، تو استاد اس کی حکمتیں بیان کرتا ہے کہ جناب یہ، لیکن کبھی استاد کہے میں استاد ہوں، تمہیں کہہ رہا ہوں، جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں لینا، بات ختم۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں مختلف مواقع پر احکام کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا، کیوں؟ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، کہ یہ کھلی بے حیائی ہے اور یہ بڑا برا راستہ ہے، حکمتیں بیان کی گئی۔ لیکن جب بات یہ آئی سود کی تو پوچھا گیا کہ یہ سود کیوں حرام ہے؟ کہا تمہارا رب اس کو حرام کہہ رہا ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو یہاں اللہ نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا۔ اب اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ پھر وہ چین کی زندگی جی کے دکھائے، پھر وہ کاروباری نتائج کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا کے دکھائے کہ یہ دیکھو سود کا کاروبار کیا، اس کا نتیجہ اچھا ہوا، کوئی کر کے دکھائے۔ میں چیلنج رب ہو کے دے رہا ہوں کہ جو سود خور ہے اس سے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ تو جب رب ہو کے کہتا ہے کہ میں اعلان جنگ دیتا ہوں، تو ایک کافر تو وہ چیلنج قبول کر لے، ایک مومن تو چیلنج قبول نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ سے مروی روایت میں ہے کہ سود کا ایک درہم ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ ایک درہم۔ تو کیا یہ باتیں سننے کے بعد اور یہ شرعی احکام سمجھنے کے بعد ایک مومن کا حوصلہ بڑھ سکتا ہے کہ وہ سودی کاروبار کرے؟ جب رب چیلنج دے رہا ہے اور رب یہاں اس کی کوئی حکمت بیان کرنے کے بجائے دو ٹوک کہہ رہا ہے، میں کہتا ہوں حلال ہے کاروبار اور میں کہتا ہوں سود حرام ہے، بات ختم۔ اب اگر کوئی کرے گا تو میرا اعلان جنگ ہے اس سے۔ دو لوگوں کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ کیا، ایک کا قرآن میں سود خور کے ساتھ اللہ کے اعلان جنگ ہے، اور دوسرا حدیث میں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے بغاوت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، میں اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑوں گا جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو اپنے کاروبار میں کبھی بھی آپ سود کا کوئی عنصر کسی روپ کے اندر بھی داخل نہ ہونے دیں، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کریں، پھر دیکھنا کیسے طمانیت آتی ہے۔ ایک مومن کے لیے
نماز تو سندیسہ ہے وصل محبوب کا، محبوب کی چوکھٹ میں حاضری کا ایک موقع ہے جو نماز کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص نماز کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے تو پھر وہ محبوب کی ملاقات کی اہمیت کو ہی نہیں جانتا۔ نماز کے لیے جب اذان پکاری جائے تو بندے کو خوشی، فرحت اور مسرت ہونی چاہیے کہ میں اب رب کے حضور حاضر ہوں گا، نہ یہ کہ وہ گھڑی پہ نظر ڈال کے کہے کہ ابھی تو آئے ہیں پھر دوبارہ اذان شروع ہو گئی، تو پھر اس کو شوق نہیں ہے مالک کے حضور حاضر ہونے کا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو جب حضرت بلال حبشی کو نماز کے لیے اذان کا کہتے تو یہ ارشاد کرتے، ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ ارحنا یا بلال، بلال ہمارے قلب کو، ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ تو یہ حضور کے قلب کی راحت، تسکین اور قرار کا سبب ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی شب جہاں بہت سارے لوگوں کو عذابوں میں مبتلا دیکھا تو ایک شخص کو دیکھا، رجل مغیب فی نور العرش، کہ وہ عرش کے نور میں غائب تھا، اس کے اطراف میں نور ہی نور تھا اور وہ نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو پوچھا کہ یہ کون خوش نصیب شخص ہے، کوئی فرشتہ ہے؟ تو جواب آیا فرشتہ نہیں ہے۔ یہ کوئی پیغمبر ہے؟ پیغمبر بھی نہیں ہے۔ تو یہ کون شخص ہے کہ جو انوار الہیہ کے حصار میں ہے اور ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہے؟ تو جواب ملا کہ آپ کی امت کا یہ وہ فرد ہے جس میں 3 خوبیاں تھیں۔ پہلی خوبی تو یہ کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اور دوسری خوبی اس میں یہ تھی وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور اس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، مسجدوں کے ساتھ دل بستگی تھی اسے۔ فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح وہ کیل لکڑی میں ٹھک جاتا ہے تو یہ بھی مسجدوں میں ٹھکے رہتے ہیں، جب بھی ڈھونڈو گے مسجد سے ملیں گے۔ فرمایا کبھی یہ لوگ بیمار پڑ جائیں اور مسجد میں حاضر نہ ہو سکیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں۔ تو مسجدوں کی حاضری، مسجدوں کی تعمیر میں دلچسپی، مسجدوں کی آباد کاری کے لیے کوشش، مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا اہتمام و التزام، مسجد کی تعمیرات کے مراحل میں دن رات ان سے وابستہ رہنا، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے گھر وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو مسجدوں کی تعمیر یقیناً اللہ جل شانہ کی خاص رضا نصیب کرتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر مسجد کی تعمیر کی، فرمایا اللہ جنت میں اس کا محل بنا رہا ہے، اللہ اس کا محل تعمیر کرے گا، اس کو محل عطا کرے گا۔ تو یہ تعمیر مسجد یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے۔ تو مسجدوں کی آبادی اور مسجدوں میں وابستہ رہنا اور دل بستہ ہونا مساجد کے ساتھ، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے۔ تو بدبخت لوگوں کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ اچھا، تیسری بات فرمایا کہ جو اس شخص کی خوبی ہے یہ آج تک اپنے والد گرامی اور اپنی والدہ ماجدہ کو گالی کا سبب نہیں بنا، یعنی کبھی اس نے کوئی ایسا فعل نہیں کیا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ کس ماں باپ کا بیٹا ہے اور لوگوں نے اس کے ماں باپ کو برا کہا ہو اس کی وجہ سے۔ تو یہ 3 خوبیاں اس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں، اور آج یہ اللہ کے عرش کے نور کے سائے میں اپنے آپ کو کھڑا ہوا پا رہا ہے۔ تو جن کے سر نماز سے بوجھل رہیں، مسجد کی حاضری جن کے لیے شوق ہو اور مسجد میں آتے ہی نکلنے کے لیے کوئی راستے ڈھونڈ رہے ہوں، تو انہیں اپنے اندر اترنا چاہیے۔ پاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق
گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔